ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپس کی گفتگو آپس کی باتیں ایک دفعہ بند کر کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہم محفل کا آغاز کر سکیں۔ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ آپ لوگ بیٹھیں اور ہم اس محفل کا آغاز کریں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند ایک آواز ملا کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل آپ لوگ اتنا دور دراز سفر کر کے سننے کے لیے آئے، جو سننے کے لیے آئے اللہ پاک ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنانے کے لیے آئے اللہ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس پر ملنے والا جو اجر عظیم ہے اللہ پاک ہمیں دگنا عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کم لوگ ہیں، چھوٹی محفل ہے، بظاہر یہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ محفل بہت بڑی ہے۔ یہاں دنیا میں بیٹھ کر چند لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں میں اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ ہم اس محفل کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا استاذ القرہ حضرت قاری خواجہ عبدالقادر جلیل صاحب کو۔ میں ملتمس ہوں کہ مائک پہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها
يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم تلاوت قرآن مجید پیش فرما رہے تھے حضرت قاری خواجہ عبدالقادر جلیل صاحب۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد میں ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ مقصود صاحب کو۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ تکلیف نہ محسوس کریں تو یہ جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں یہ اگر آگے آ جائیں مل جائیں تو ایک حسن پیدا ہو جائے گا۔ سچ بات کہی ہے کہ محفل کی نسبت بڑے سے ہو تو بڑی ہوتی ہے، اور اس محفل کی نسبت جو ہے وہ سب سے بڑے سے ہے۔ وہ جو چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور جو علی کی اسیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اٹھ چاہیے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان رسالت حضرت پیر مفتی محمد احمد شہباز صاحب۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کی آمد ہو گئی، توجہ کیجئے۔ صلو علیہ وآلہ۔ اور جو علی کی اسیر قضا
ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کہے خدا کہ وما رمیتا کہے خدا وہ نگاہ کفر کو پھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ اور ایک اردو کا کلام اس کے بعد میری حاضری مکمل محبت کے ساتھ پڑھیے گا کیونکہ جن کے لیے آج کی محفل سجی ہے ان سے ہماری محبت دائمی اور حقیقی ہے شاعر لکھتا ہے یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا جس کا دل سرکار کی یاد میں دھڑکتا ہے وہ گنگنائے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا سرکار سے مانگے تو صحیح آل کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا ہے
گا ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا. اور شعر سنیے کہ کیا لطف ہو، اس سے بڑی لطف والی اور کیا بات ہوگی کہ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ کہ میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. کیا لطف ہو سرکار یہ محشر میں کہہ دیں کہ میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. اور بلال کی بات سنیے کہ وہ بلال کا ہر ظلم کو سہ کر یہی کہنا شیدا تھا یہ شیدا ہے یہ شیدا ہی رہے گا. تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اور شعر ہے کہ جب تک، یہ سب کی خواہش ہے میرے سمیت، اور آخری شعر ہے کہ جب تک نہ حضور آپ کو دیکھیں گے تو یہ دل پیاسا تھا یہ پیاسا ہے یہ پیاسا ہی رہے گا. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر
आया ना होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर आले नबी का काम था आले नबी कर गए कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर पेश करने के लिए दावत दूंगा सना खान मुस्तफ़ा मद्दाह हबीब किबरिया साहबजादा ज़ुहारुल हसन मदनी साहब को मैं मुल्तमिस हूं कि माइक पे आए और नजराना अकीदत पेश फरमाएं। मुश्किल कुशा हमारा हाजत रवा हमारा। मेरे ऊपर तो पाबंदी है कि मैं दरमियान में बोल नहीं सकता, पाबंदी लगी है। तो आप हजरात तो बोल सकते हैं, आप बोलिए, बुलंद आवाज से कहिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोलते रहिए बस। मुश्किल कुशा हमारा हाजत रवा हमारा, मुश्किल कुशा हमारा हाजत रवा हमारा। कोई नहीं है या रब, कोई नहीं है या रब तेरे सिवा हमारा। मुश्किल कुशा हमारा हाजत रवा हमारा। तू कुल जहां का खालिक, तू कुल जहां का मालिक। सुभान अल्लाह कहिए। तू कुल जहां का खालिक, तू कुल जहां का मालिक। तू राज़िक़े दो आलम, तू राज़िक़े दो आलम, रब्बुल उला हमारा। हाजत रवा हमारा, मुश्किल कुशा हमारा। अल्लाह बख्श देना रहमो करम से अपने, अल्लाह बख्श देना रहमो करम से हमको। जब सामना हो तुझसे रोज़े जज़ा हमारा। हाजत रवा हमारा, मुश्किल कुशा हमारा। गरचे गुनाह बहुत है ए रब हमारे, लेकिन गरचे गुनाह बहुत हैं ए रब हमारे, लेकिन महशर में तेरी रहमत, महशर में तेरी रहमत
مشکل کشا ہمارا حاجت روا ہمارا، مشکل کشا ہمارا حاجت روا ہمارا، مشکل کشا ہمارا حاجت روا ہمارا۔ ایک کلام اردو کلام ہے اور میں نے اب پڑھنا شروع کیا، آپ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنا ہو۔ شاعر کہتے ہیں زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، سبحان اللہ کے زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ حضرات ایک منظر کو شاعر بیان کرتے ہیں اور تصورات کی دنیا میں ذرا پہنچ جائیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، رنج و ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی، تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا، تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا نعت خواہ ہوں۔ یہ ثنا خان بیٹھے ہیں، دو ماشاءاللہ ہیرے، میں انہی کی نظر کر رہا ہوں، آپ پڑھیں گے تو آپ کی نظر بھی کروں گا۔ کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا نعت خواہ ہوں، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں، کہہ دوں گا اے فرشتوں میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، اور اہل علم چونکہ موجود ہیں، مجھے اس شعر کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، سنیے حضرات اور سمجھیے۔ کٹتی نہیں خدایا اب ہجر کی یہ راتیں، کٹتی نہیں خدایا اب ہجر کی یہ راتیں، کب آئے گا بلاوا کس دن وصال ہوگا، کب آئے گا بلاوا
کس دن وصال ہوگا، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ ایک کلام ہے اور بس صرف 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بالکل، اور آپ حضرات سنیے۔ شاعر نے بڑا عجیب مضمون بیان کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ساؤنڈ والے بھائی اگر ذرا بہتر کر سکتے ہیں تو کر دیں، سن ہی نہیں رہے۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ اور آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی۔ آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی۔ کوئی منظر کشی کیا کرے، سب نظاروں کو نیند آ گئی۔ آ گئی ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے، قاری احسان محسن صاحب کا یہ کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے نعت کی بزم میں، نام احسان محسن کا ہے۔ شکر ہے نعت کی بزم میں، نام احسان محسن کا ہے۔ سن کے اشعار مدح نبی، شاہکاروں کو نیند آ گئی۔ آ گئی سن کے اشعار مدح نبی، شاہکاروں کو نیند آ گئی۔ آ گئی ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ آپ کو بھی اس کے بعد مہمان مداح حبیب کبریا، مداح صحابہ و اہل بیت، ثناخان مصطفیٰ حضرت مولانا محمد افضال صدیقی صاحب۔ اللہ کے ذکر میں حضور علیہ السلام کی نعت کے اشعار ہیں، شامل ہو جائیے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھی
ارض و سما پہ جشن باپا ہے، ارض و سما پہ جشن باپا ہے، ایک رشک تہوار۔ جملہ سنیے گا، خالق بھی تخلیق پہ نازاں، خالق بھی تخلیق پہ نازاں، آپ ہے وہ شاہکار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور جن کے لیے خود رب نے بولا ارسلنا کا بول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اگلا مصرع دل کی کھڑکی سے اترے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ پیارے بھائی اس کی بیس کم کر دیں، سونے بھائی بیس کم کر دیں، گین 1 پوائنٹ دے دیں، صرف گین 1 پوائنٹ دے دیں، بیس کم کر دیں۔ ملاحظہ فرمائیے، جن کے لیے خود رب نے بولا ارسلنا کا بول، رحمت عالم ان کا لقب ہے، رحمت عالم ان کا لقب ہے، راز دیا یہ کھول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب وہ شعر پڑھنے لگا، جس شعر کی وجہ سے پورا کلام لکھوایا ہے، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے دوسرا مصرع دل میں اتر گیا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت جی آپ کی نظر ملاحظہ فرمائیے، جن کو حبیب حق ٹھہرایا، جن کو حبیب حق ٹھہرایا، وہ ہے رتن انمول، جن کو حبیب حق ٹھہرایا وہ ہے رتن انمول، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں ہے محشر کا طور، ان کی شفاعت کے ہاتھوں میں ہے محشر کا طول، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر سے ہے مالا مال، آمینہ بھی کی گود میں آیا، آمینہ بھی کی گود میں آیا، عبداللہ کا لال نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور ختم نبوت پر میں واری، ختم نبوت پر میں واری، میں صدقے افضال، ذکر نبی کا جاری و ساری، ذکر نبی کا جاری و ساری، ہر صورت ہر حال نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ
सलामत रहिए। बस ये रिदम नहीं टूटना चाहिए। आइए मिलकर हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक का नजराना पढ़ते हैं। और दुरूद के विर्द में जो नात के अशार मैंने पढ़ने हैं, अल्लाह की जात से उम्मीद है एक एक शेर दिल में उतरने वाला है। और आपको चैलेंज भी करता हूं, अपनी सुभान अल्लाह को, अपनी दात को रोक के दिखाइएगा। अब सुनिए अशार क्या है, मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वाला आलिही व सहबीही व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पहला शेर मुलाहिजा फरमाइए और आपकी सुभान अल्लाह की गूंज बताएगी दिलों में कितना उतरा है। रहमत का बरम भी उनसे है, शफकत का बरम भी उनसे है। रहमत का भरम भी उनसे है, शफकत का भरम भी उनसे है। ठुकराए हुए इंसान को भी, ठुकराए हुए इंसान को भी आका ने कभी ठुकरा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। उसको भी गले से लगाया है, उसको भी गले से लगाया है, जिसे अपना किसी ने बनाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ईमान मिला उनके सदके, कुरआन मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरआन मिला उनके सदके। सब कुछ है मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। औरत को उसका दर्जा मिला, खोया हुआ हक और रुतबा मिला। फिर माँ जैसा वो मकाम दिया, फिर माँ जैसा वो मकाम दिया, बेटी को कभी दफनाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। कोई गल नहीं, तुहाडे हिस्से दा भी मैं कह देना वा सुभान अल्लाह। एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है और अल्लाह की जात से उम्मीद है आपको भी पसंद आने वाला है। स्टेज से अपने बड़ों की मोहब्बत चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। है ये आरज़ू जो हुस्न खुरू मिले दो जहान की आबरू, है ये आरज़ू जो हुस्न खुरू मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आप
قبول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام کے ڈیکورم کا خیال رکھتے ہوئے میں بھی مختصر ہی پیش کروں گا۔ 2 فرمائشیں ہیں، مکمل نہیں لیکن چند اشعار۔ وقت ہے نا ابھی حضرت؟ ایک نعرے کا مجھے حکم ہے۔ اب بات آ گئی ہے نعرے کی۔ اب نعرے کا جواب کیسے دیا جاتا ہے یہ تو آپ خوب جانتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے۔ اب زندہ دلی کا مظاہرہ کیجئے گا۔ جنگل میں بیٹھے ہیں اور ایسی جگہ پہ نعرہ بلند ہو تو کیا کہنے، ذرا کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ نعرہ بھی ایسا جو لاہور کی دھرتی سے بلند ہوا، والد محترم نے اس پہ قلم چلایا اور بچے بچے کی زبان پہ عام ہو گیا۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے میں آپ سے نعرہ لگوانے کے لیے آپ کو مخاطب کیسے کر رہا ہوں، اس لفظ کا بھرم رکھیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زمانے کے صدیوں سے پل کے بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، زمانے کے صدیوں سے پل کے بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی سے وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان بڑی شان والے، کیسی شان تشریف بلائے دنیا میں، روشن ہے فلک میں کی ہے زمین، 2 عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی مظلوموں کو، مجبوروں کو، بیوہ یتیموں کا والی، وہ رحمت عالم سرور دی، دن رات بہائے ہے آنسو امت کے گناہوں کی خاطر، رو رو کے طلب بخشش کی ہے، لب پہ ہے دعا غمگی غمگی، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، سہ سہ کے ستم بے دردوں کے، کافور ہوئی ہر مایوسی، چہروں پہ امیدیں مسکائیں، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، جنت تو ہم کے قدموں میں، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، جنت تو ہم کے قدموں میں، درگور جو ہوتی تھی بیٹی آنکھوں کا بنایا اس کو نہیں، تضحیک کی ماری عورت کو تقدیس کی چادر پہنائی، دربار کی ملکہ ٹھہرایا، غیرت کی ادائیں سکھلائی، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دنیا کے ستائے لوگوں کو صحرائے رب گلزار کیا، افضال دلوں کو دی تسکی، اج سکم تیرا دی بدیریے، اج سکم تیرا دی بدیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تو اک مستانی،
کالی زلف پہ اک مستانی مخمور اکھی ان مد بڑیا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کا کہ جان جہانا تھا جانا کا کہ جان جہانا تھا سچ آقا تیرا بدی نشانہ تھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ تھی کتنے جا اڑیا محمد ہمارے بڑی شان والے. آخر میں نعرہ میں نے لگانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. آخری چند اشعار اور آپ سے اجازت. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے. مجھے حکم تو دے دیا گیا. یہ ردم بڑا مشکل ہے، یہ دھادرا ہے. دھادرا پڑھنا آسان نہیں ہے، بہرحال کوشش کرو. ملاحظہ فرمائیے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے. آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا. آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا. جی آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا. رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے. رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے. اور تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان. تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان. جی تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان. فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے. تین اور بھی ہاں جی تین اور بھی تین اور بھی ہاں جی تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین. واہ 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 واہ. حسن بھائی کیا کہنے. میری حاضری کا یہ آخری شعر.
اور آپ سے اجازت، میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے الوداع کرتے ہیں، اپنے تمام بڑوں کی محبت چاہتا ہوں۔ تینوں اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، حاجی تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے۔ میں اپنے کہے کے مطابق تو اپنی حاضری ختم کر چکا ہوں، لیکن حضرت کا حکم ہے، آج کی محفل کے دلہا ان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے ہیں، اور انتظامیہ میں بھی شامل ہے، میں نے آخری سلام بھی نہیں سے لینا ہے، اب تو حکم پورا کرنا لازمی ہو گیا۔ جی ملاحظہ فرمائیے، ایک کلام جس میں مجھے بڑی محبتیں ملی ہیں، نعتیہ اشعار بھی ہیں، شان صحابہ بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے۔ بھائی واہ، ہم یہاں جمع ہیں، ہمارے یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے اجتماعی دعا میں شریک ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ لیکن ایک دعا ایسی بھی مانگی گئی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو خدا کبھی نہ موڑتا، سنیے مانگ بھی کیا رہے ہیں۔ بھائی واہ، جب دوسرا مصرع سماعت ہو تو دیوانوں والی صدا ہونی چاہیے، الفاظ کے معیار کے مطابق داد نہ ہوئی تو مائک چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنی حاضری ختم کر چکا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، بھائی واہ، کیا کہنے، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر دیکھیا، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، اور کملی والے دے دینوں جیڑا چھڑ دے وے، واہ 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 واہ، کملی والے دے دینوں جیڑا چھڑ دے وے، رول دیاں اس نو در بدر دیکھیا، رول دیاں اس نو در بدر دیکھیا، در بدر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر دیکھیا، اور ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، واہ 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 واہ۔ ہم اپنی زندگی میں بڑی یاریاں نبھاتے ہیں، یاریوں کے پیچھے بڑی بڑی لڑائیاں بھی مول لے لیتے ہیں، لیکن ایک یاری ایسی بھی نبھائی گئی کہ جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ اب وہ شعر آ گیا ہے جس میں آپ کا ذوق دیکھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، یار غارے میں نہیں بو بکر دیکھیا، یار غارے میں نہیں بو بکر دیکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا
اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا اور جدے گھر وچ بھائی واہ کیا کہنے ہیں آپ کی توجہ درکار ہے آپ کی نظر جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں بھائی واہ 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 رانیاں رانیاں جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاجور دیکھیا او غنی سخیاں دا تاجور دیکھیا اور جنگ خیبر دے وچ کافرا آکھیا جنگ خیبر دے وچ کافرا آکھیا کدھر حیدر جانا بشر ویکھیا یار ماشاءاللہ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں اگر دھیمے بھی بولیں تو ایک بہترین صدا بن سکتی ہے جتنا جاندار شعر تھا اتنی زوردار صدا لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اپنی محبتوں کا مقروض کیا ایک شعر میں مائک سے پیچھے ہو کے پڑھوں گا تاکہ ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہو پیر صاحب کو دکھا دیجئے آپ کے مرید بیدار بیٹھے ہیں ملاحظہ فرمائیے جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا اور دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا جدی آمد پہ آقا کھڑے ہو گئے جدی آمد پہ آقا کھڑے ہو گئے بخت زہرا بہت معتبر دیکھیا بخت زہرا بہت معتبر دیکھیا ملاحظہ فرمائیے چند اشعار تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا وہ سو گئے ہو جا کے کو سبحان اللہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء
ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس شیدا کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. معزز سامعین حضرات، ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مفتی محمد احمد شہباز صاحب، اور ان کے ساتھ اسی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں مفتی صاحب کے اساتذہ کرام. حضرت مفتی صاحب نے جب حفظ شروع کیا قرآن کریم، جن اساتذہ سے حفظ مکمل کیا وہ استاد محترم بھی تشریف فرما ہے. پھر حضرت مفتی صاحب نے درس نظامی میں قدم رکھا، جن سے پڑھا وہ استاد محترم بھی اسٹیج پر ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور اس سب کے بعد حضرت مفتی صاحب نے حکمت میں قدم رکھا، تو جن سے حضرت مفتی صاحب نے حکمت سیکھی وہ استاد محترم بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. اور ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی جو حکمت کی جو ایک سفر تھا وہ بھی مکمل ہوا اور حضرت مفتی صاحب کی سند بھی آ چکی ہے. سبحان اللہ کہہ. تو آج ان اساتذہ کرام کی موجودگی میں ان کے جو حکمت کے استاد ہیں وہ اپنے دست مبارک سے ان کو وہ جو سند ہے وہ ان کو عطا کریں گے. اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب اپنے تمام اساتذہ کرام کے اعزاز میں ان کو کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے پھول بنوا کر لائے تھے کہ سب کے سامنے حضرت مفتی صاحب اپنے اساتذہ کرام کو اعزاز کے طور پہ یہ پیش کریں گے. حضرت مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئے اور اپنے اساتذہ کو اپنے ہاتھ سے یہ اپنے ان کے اعزاز میں یہ پیش فرمائیں. سارے جانشین شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا محمد زبیر فہیم صاحب، ان سے حضرت مفتی صاحب نے درس نظامی مکمل کیا، اول سے لے کے آخر تک حضرت مفتی صاحب نے ان سے پڑھا.
اس کے ساتھ ہی جن سے حضرت مفتی صاحب نے حفظ مکمل کیا وہ استاد محترم حضرت قاری محمد انجم صاحب، ہاں امین عبد الحمید انجم صاحب۔ ماشاءاللہ آج نئی بات، حضرت مفتی صاحب کے جو حکمت کے استاد ہیں حضرت قاری صاحب ان کے بھی استاد ہیں۔ جن سے حضرت مفتی صاحب نے حکمت سیکھی ہے حضرت اس کے ساتھ ہی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا برادرم احتشام الدین صاحب سے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ایک بھائیوں والا تعلق، بہت اچھا تعلق، سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حاجی اکرم صاحب، برادرانہ تعلق ایک ان کے ساتھ سفر رہا۔ حاجی اکرم صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں شہزاد روشن گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں تمام اساتذہ کی خدمت میں گزارش کروں گا، خصوصاً استاد محترم حکیم ضیاء صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دست شفقت سے مفتی صاحب کی حکمت والی سند ان کو دی جائے۔ سب کی موجودگی میں تمام اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ ایک ساتھ ہو کر اپنے دست شفقت سے سند عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب سے مختصر سی گزارش مفتی صاحب کے حوالے سے، اللہ نے جس طرح انہیں روحانی معاملات میں بلندیاں ترقیاں عطا فرمائیں، اب سب احباب دعا فرمائیں
کہ روحانیت سے جتنا فیض دنیا لے رہی ہے پاکستان میں یا غیر ملکوں میں، اکثر حضرت دورے پہ جاتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ قرآن کو حدیث کو پھر پڑھ سکتے ہیں، یعنی عرب لوگ، وہ بھی ان سے اپنے روحانی علاج کے لیے انہیں بلواتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ مفتی محمد احمد شہباز صاحب اب روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانیت کا بھی فیض انشاءاللہ پوری دنیا میں بانٹیں گے۔ یہ میری دعا ہے کہ ان کا روحانی اور جسمانی یہ پیشوا نہ کہلائیں، یہ رہبر کہلائیں۔ روحانی و جسمانی رہبر حکیم محمد احمد شہباز۔ اور ایک بات ان کے لیے، رأس الحکمت مخافت اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی حکمت اور دانائی اللہ کا خوف۔ بس میری دعا ہے مفتی صاحب جس طرح روحانیت میں آگے نکلے ہیں، اللہ ان کا شرح صدر کھول دے اور جڑی بوٹیاں بول کر انہیں بتائے کہ ہمیں یہ شفا ہے، لوگوں کو دو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ انتہائی معزز و محترم حضرات، حاضرین مجلس، علماء اکرام، معززین، ثناخان، اور بالخصوص ہمارے برخوردار حضرت مولانا مفتی محمد احمد شہباز صاحب، اللہ کریم مزید ترقیوں، عزتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمائے۔ ان کی دعوت پر ہم سارے کے سارے جمع ہیں۔ آپ حضرات نے انتہائی خوبصورت انداز میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سنی۔ آج کی اس محفل اور مجلس کا پیغام لے کر جائیے۔ ہماری نوجوان نسل وہ اغیار کے نشانے پر ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹوں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے 5 نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی جو نصیحت ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان جوان ہوتا ہے، اس میں عبادت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری زیادہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اغیار ہماری نوجوان نسل کو نشانے پہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کیسے نشانے پہ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو ہم کسی بھی ملک کا ویزا دے دیں گے، آپ کو باہر کی نیشنلٹی مل جائے گی، بس آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنا لکھنے سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی، سب سے زیادہ اہمیت والی اور سب سے زیادہ ماں باپ بیوی بچے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی سب سے زیادہ اہمیت والی جو شخصیت ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ صحیح حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک جگہ حضور نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو آج کی اس محفل اور مجلس کا پیغام یہ لے کر جائیے کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ جو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فتویٰ دینے میں بہت زیادہ محتاط ہیں، لیکن ایک بات پر انہوں نے بھی بلا تعمل فتویٰ دیا ہے کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے جو بندہ دلیل پوچھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ کسی اور کو حضور کے بعد ماننا، اور پھر ایسے کو ماننا کہ جو یک چشم گل ہو، جسے صحیح نظر ہی نہ آتا ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، سارے کے سارے ہم اس مجلس میں آئے ہیں، ہمیں آنے کا پورا فائدہ اس کا تبھی ہوگا
کہ ہم سارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار بن کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس کے انتظام و انصرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آپ احباب دعوت پہ تشریف لائے، اپنا وقت نکال کے، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو سنایا گیا ہے اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث نجات بنائے، عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے اللہ ہمیں نوازے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو، ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بار بار اللہ رب العزت ایسے مواقع ہمیں فراہم فرمائے جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ہم تذکرہ کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین ہم سب کا عمر، اوقات، عزت، مال، دین میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی جناب سے یا اللہ تو ایسی محبت عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نافرمان ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، آسمان پہ جو ستارے ہیں ان سے زیادہ ہیں، لیکن مولا تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ مولا کریم جو اپنی اولاد کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ مولا کریم جو جوڑے شادی شدہ ہیں اور اولاد کے متعلق فکر مند ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، مولا کریم نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم ہر چیز پہ قدرت تیری ہے، ہر خزانے تیرے ہیں اور تیرے خزانے وسیع و عریض ہیں۔ مولا کریم جو جس چیز کا ضرورت مند ہے اللہ تو اسے نواز دے، تو عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کا عمر، اوقات، عزت، مال، دین میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ مولا کریم قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرما۔ مولا کریم کل قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو خواب میں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو بار بار اپنے در کی اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم ہم نے بہت تھوڑا مانگا ہے تو ہمیں بہت زیادہ عطا فرما۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، مولا کریم تو اپنی شان عطا فرما۔ مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر وہ اچھائی جو آج آپ سے آپ کے محبوب نے مانگی ہے، ہم سوال کرتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر وہ برائی جس سے آپ کے محبوب نے پناہ چاہیے، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ مولا کریم ہر طرف سے خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہمیں دائمی عزت، دائمی ترقی، دائمی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو برائیوں، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الدین بحرمت جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔